السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات کے درمیان آج یعنی اتوار کو صبح 11 بجے من کی بات کی ہے۔ یہ من کی بات 2 کا 23واں واقعہ ہے اور من کی بات کا 76واں ایڈیشن ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس ملک کے عوام کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے محبت کرنے والے اور اپنے لوگوں کو کھو دیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ تازہ لڑائی لڑیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ریاستی حکومتیں ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہیں۔ پوری طاقت کے ساتھ کورونا کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور اپنے کنبے کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس دوران پی ایم مودی نے ممبئی کے ڈاکٹر ششانک سے بات کی۔ ڈاکٹر ششانک نے کہا کہ لوگ دیر سے کورونا کا علاج شروع کر رہے ہیں، افواہوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ششانک نے کہا کہ علاج و معالجہ کا بہترین پروٹوکول ہندوستان میں موجود ہے اور لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں مہلک وبا کورونا وائرس کے انتہائی خطرناک رخ اختیار کرنے سے چند ماہ پہلے ہی ایک پارلیمانی پینل نے گزشتہ نومبر میں مرکزی حکومت کو اسپتالوں میں بستروں کی تعداد اور آکسیجن پیداوار میں اضافے کی تجویز پیش کی تھی۔ پارلیمانی پینل نے بستروں کی عدم دستیابی کے سبب دواخانوں کی جانب سے مریضوں کو واپس بھیج دینے کو معمول بنا لینے کی بھی نشاندہی کی تھی۔ صحت عامہ پر پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال یادو کی سربراہی میں تشکیل دی گئی تھی۔ اس میں بی جے پی کے 16 ارکان پارلیمنٹ شامل تھے۔ کمیٹی نے آکسیجن سلنڈرز کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے اقدامات کی بھی سفارش کی تھی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کیسز بے قابو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کورونا کے معاملوں میں روزانہ تیزی سے بڑھاوا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب روزانہ کے کیسز 3 لاکھ سے زیادہ آ رہے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3,49,691 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ وہیں 2,766 لوگ اس بیماری سے تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,17,113 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز مہاراشٹر سے سامنے آئے ہیں۔ اس کے بعد اتر پردیش، کرناٹک، کیرالہ اور دلی کے معاملے ہیں۔ ان 5 ریاستوں سے نئے کیسوں کی کل تعداد 53% ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر مرکز، ریاست یا مقامی انتظامیہ کا کوئی عہدیدار آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ہم اس شخص کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ جسٹس وپن سانگھی اور جسٹس ریکھا پالی کی بینچ کی جانب سے مہاراجہ اگرسین ہاسپٹل کی ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارک کیا۔ اسپتال میں سنگین بیمار کووڈ مریضوں کے لیے آکسیجن کی کمی کے مسئلے کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ عدالت نے دہلی حکومت سے پوچھا کہ بتائیں وہ کون شخص ہے جو آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ بینچ نے کہا کہ ہم اس شخص کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ عدالت نے دہلی حکومت سے کہا کہ وہ مقامی انتظامیہ کے ایسے افسران کے بارے میں مرکز کو بتائیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ بھارت بایوٹیک نے کہا کہ وہ اپنی ویکسین کوویکسین ریاستی حکومتوں کو 600 روپے فی خوراک مہیا کرے گی۔ حیدرآباد میں قائم ویکسین کی بڑی کمپنی بھارت بایوٹیک نے بتایا کہ ریاستی حکومتوں کو 600 روپے فی ڈوز جبکہ خانگی دواخانوں کو 1200 روپے فی ڈوز ویکسین فراہم کی جائے گی۔ بھارت بایوٹیک کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر کرشنا ایم ایلا نے بتایا کہ کمپنی مرکزی حکومت کو کوویکسین 150 روپے فی ڈوز سربراہ کر رہی ہے جبکہ مرکزی حکومت اسے عوام کو مفت دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنی کی جملہ پیداوار کا 50% اسٹاک مرکزی حکومت کے لیے مختص رہے گا۔ کانگریس کی صدر اور رائے بریلی سے رکن پارلیمنٹ سونیا گاندھی نے انتظامیہ کو خط کے ذریعے سے مکمل رکن پارلیمنٹ کے بجٹ کو کورونا وبا سے بچاؤ میں خرچ کرنے کی تعریف کی ہے۔ رکن پارلیمنٹ سونیا گاندھی نے خط کے ذریعے سے ضلع عہدیدار رائے بریلی شریواستو کو اپنا بچا ہوا رکن پارلیمنٹ کا فنڈ جو کہ 1,17,77,000 ہے ان کو ان کے پارلیمانی حلقے کے باشندوں کو کووڈ-19 وبا سے بچانے پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر طرف لوگ پریشان حال ہیں۔ ایسے میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مشکل وقت میں بھی لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے انسانیت کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک گجرات کی عائزہ مصری بھی ہے جو 4 ماہ کی حاملہ ہے پھر بھی مسلسل مریضوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ معلومات کے مطابق اس عائزہ مصری 4 ماہ کی حاملہ ہے، اس کے باوجود وہ مسلسل سورت کے کورونا کیئر سینٹر میں ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس وقت رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں عائزہ روزہ بھی رکھ رہی ہے اور اپنا کام بھی بخوبی انجام دے رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نرس کی طرح اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں، میرے لیے لوگوں کی خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ خیال رہے کہ ان دنوں ملک بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر روز نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اسپتالوں میں آکسیجن اور بیڈز کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔
2 مئی کے بعد کسی بھی وقت لاک ڈاؤن کا اعلان ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سلسلے وار اجلاس ہو رہے ہیں، فوج میدان میں آ چکی ہے، سپریم کورٹ کی ریمارکس سے اشارے مل رہے ہیں، تحدیدات کا عمل بے نتیجہ ہو گیا ہے، آخری ہتھیار کے طور پر صرف لاک ڈاؤن بچا ہے۔ آکسیجن کی قلت کو دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، جنگی طیاروں اور خصوصی ٹرینوں کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر، دہلی، پنجاب، گجرات، تمل ناڈو، مدھیہ پردیش، راجستھان کے علاوہ دوسری ریاستیں بہت زیادہ متاثر ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے کہیں زیادہ تیزی سے قہر ڈھا رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے، یہاں تک کہ ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے فوج کو بھی تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال میں سیاسی سرگرمیوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ مرکز کے محکمہ صحت کے علاوہ وزارت داخلہ کے علاوہ دوسرے محکموں کی سرگرمیاں اچانک تیز ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ دن بدن کورونا کے معاملات اور اموات میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ریاستوں میں آکسیجن کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا، سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک نے ہندوستانی فضائی سرگرمیوں کو منسوخ کر دیا، جس سے ہندوستان میں کورونا کیسز تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے حال ہی میں چیف منسٹروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں کہا تھا کہ حالات مزید بد سے بدتر ہو جانے پر دوبارہ ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے سوائے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم کے یہ ریمارکس لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے افواہوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے ماہ مئی اور جون میں ملک کے 80 کروڑ عوام میں چاول، گیہوں تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے علاوہ چند ریاستوں کے ہائی کورٹس نے کورونا کنٹرول کرنے میں ناکام ہونے والی ریاستوں کے خلاف سخت ریمارکس کیے ہیں، جس کے بعد کئی ریاستوں میں نائٹ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ کئی ریاستوں اور شہروں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کووڈ-19 وبا کی خطرناک لہر سے دوچار ہندوستان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں مل کر انسانیت کو درپیش اس عالمی چیلنج سے نمٹنا چاہیے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہمارے پڑوس اور دنیا میں وبا سے متاثر تمام افراد کے جلد صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ میں ہندوستان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں جو کووڈ-19 کی خطرناک لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ہندوستان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی جتائی۔ اس وقت ہندوستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ کورونا کے معاملات میں روزانہ اضافے ہو رہے ہیں، ہزاروں اموات ہو چکی ہے، ہاسپٹلز اس وبا کا شکار بن چکے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، اس مشکل وقت میں ملک آکسیجن کی کمی سے بھی پریشان حال ہے۔ ہر دن حالات خراب سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر کوئی دعا کر رہا ہے۔ اس درمیان پاکستان کے سابق گیند باز شعیب اختر نے بھی ہندوستانیوں کے لیے دعا کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی حالات پر قابو پا لیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکاری طبی بحران کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں کامیاب ہوگی۔ شعیب اختر نے ٹویٹ کر کے ہندوستانیوں کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ میری دعائیں ہیں، مجھے امید ہے کہ چیزیں جلد ہی قابو میں آ جائے گی اور ان کی سرکار اس بحران کو بہتر طریقے سے سنبھالنے کی اہل ہے۔ ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں۔ کویت نے کورونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہندوستان سے راست کمرشل فلائٹس تا حکم ثانی روک دی ہے۔ صحت عہدیداروں کی ہدایت پر یہ اقدام کیا گیا۔ کویت کے ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے بتایا کہ اس نے 24 اپریل سے ہندوستان سے تمام راست کمرشل فلائٹس معطل کر دی ہے۔ ہندوستان سے آنے والے تمام مسافرین پر، چاہے وہ راست طور پر آئیں یا کسی دوسرے ملک کے ذریعے آئیں، اس وقت تک پابندی ہوگی جب تک وہ ہندوستان کے باہر کم از کم 14 دن نہیں گزارتے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 18 سال مکمل کرنے والے ہر فرد کو مفت ٹیکہ دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ عوام کی زندگیوں کے سامنے پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹیکہ اندازی کے لیے 2500 کروڑ روپے مصارف کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ریاست میں بڑے پیمانے پر ٹیکہ اندازی کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دے دی گئی ہے، جس کی تیاری میں سرکاری مشنری مصروف ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ کی آبادی کے علاوہ دیگر ریاستوں کے بھی عوام تلنگانہ میں مقیم ہے۔ فی الحال تلنگانہ میں 4 کروڑ کی آبادی ہے۔ ان میں تاحال 35 لاکھ سے زائد عوام ٹیکہ لے چکے ہیں۔ وہاں باقی تمام لوگوں کو عمر کی قید کے بغیر ٹیکہ دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح سب کو ٹیکہ دینے تقریباً 2500 کروڑ کے مصارف ہو رہے ہیں۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے بیشتر دواخانوں میں آکسیجن کی قلت پیدا ہونے لگی ہے اور کئی دواخانوں میں آکسیجن نہ ہونے کے سبب مریضوں کو شریک کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں پڑوسی ریاستوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے سبب مقامی مریضوں کو دواخانوں میں جگہ حاصل نہیں ہو رہی ہے اور کئی دواخانوں میں مہاراشٹر، گجرات، آندھرا پردیش کے علاوہ تمل ناڈو کے مریضوں کی بڑی تعداد زیر علاج ہیں، لیکن آکسیجن کی قلت کے سبب صورتحال ابتر ہونے لگی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ خانگی دواخانوں میں مریضوں کو شریک کرنے سے واضح انکار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن نہ ہونے سے مریضوں کو شریک نہیں کیا جا رہا ہے۔ آکسیجن کی سربراہی کے سلسلے میں حکومت اور فضائیہ کے اقدامات کے باوجود ریاست میں آکسیجن کی تیاری کے لیے استعمال کیا جانے والا سیال مادہ کمپنیوں کو سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔
تلنگانہ میں یہ موجود نہ ہونے کے سبب کئی کمپنیوں میں جہاں آکسیجن کی تیاری اور سلنڈرز کو بھرا جاتا ہے وہ غیر کارکرد پڑی ہیں۔ اس کے باوجود حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آکسیجن کی قلت کو دور کرنے اقدامات جاری ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے KCR خاندان پر نعشوں کی سیاست کرنے کا الزام عائد کیا اور مرکز کی جانب سے ریاست تلنگانہ کو نظر انداز کرنے کی تردید کی۔ کورونا سے لوگ مر رہے ہیں مگر KCR کا خاندان چلر سیاست کر رہا ہے۔ مرکز پر تلنگانہ سے ناانصافی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ سے مکمل تعاون کر رہی ہے۔ مرکز پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ مذاق خیز ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ورنگل اور کریم نگر میں آکسیجن تیار کرنے کے مراکز تیار کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی قیمت کا تعین مرکزی حکومت نہیں کرتی بلکہ ویکسین تیار کرنے والی کمپنیاں کرتی ہے۔ کرناٹک اور اڑیسہ سے ریاست تلنگانہ کو 360 میٹرک ٹن آکسیجن سربراہ کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ اپنے ریاستوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مقامی حکومتیں ہی اس کا فیصلہ کریں گی۔ ریاست سے تعلق رکھنے والے مختلف دانشوروں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو کووڈ-19 وائرس کے کیسز کے مسئلے پر 1 لاکھ مکتوب روانہ کیا اور ان سے کہا کہ 2 کارپوریشنوں اور بلدیات میں 30 اپریل کو انتخابات کا انعقاد مناسب نہیں ہے۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے بانی صدر پروفیسر کوڈنڈا رام، ڈاکٹر چکا رامیا، پروفیسر PL وشویشور راؤ، سابق رکن پارلیمنٹ کونڈا وشویشور ریڈی، پروفیسر رام مالکو نے اور سینئر صحیفہ نگار رام چندر مورتی نے چیف منسٹر کو روانہ کردہ مکتوب میں کہا کہ ریاست میں کورونا وائرس وبا سے عوامی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے۔ حلقہ اسمبلی ناگرجنا ساگر کے ضمنی انتخاب سے بھی کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ ان دانشوروں نے چیف منسٹر سے کہا کہ ریاست میں بلدی کارپوریشنوں اور بلدیات کے انتخابات کے انعقاد کے تعلق سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ غیر جمہوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات اگر 6 ماہ تک ملتوی کیے جاتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے چیف منسٹر سے مزید کہا کہ ریاست میں کورونا سے متاثرہ افراد کے لیے سہولتیں انتہائی کم ہیں، مریضوں کے لیے بستر نہیں ہے اور دواخانوں میں کورونا متاثرین کے لیے ادویات نہیں ہیں۔ معائنوں کے لیے بھی عوام کو انتظار کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ ریاست میں ہیلتھ ایمرجنسی کے اعلان کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ میں کورونا وبا کی دوسری لہر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہر روز کیسوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ریاست میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 8126 نئے کیسز درج ہوئے ہیں اور 38 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اب تک ریاستوں میں کورونا سے فوت ہونے والوں کی جملہ تعداد 1999 ہو گئی ہے۔ یہ بالکل پہلی مرتبہ ہے کہ ریاست میں اتنی زیادہ تعداد میں ایک ہی دن میں کورونا پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ GHMC کے علاوہ میرچل، ملکاجگری اور رنگا ریڈی اضلاع کے حدود میں بھی کیسوں میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ GHMC کے حدود میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1259 کیسز درج ہوئے ہیں۔ میرچل ملکاجگری میں 676، نظام آباد میں 497، رنگا ریڈی میں 551، سنگا ریڈی میں 201 کیسز درج ہوئے ہیں۔